صلوات ایک ہی پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی 7-8 سال کا بچہ ہے، بیمار ہے اور غالباً اس کو شوگر ہے. میں دعا کر رہا ہوں کہ خالق کونین اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. محمد عباس کاظم ایک بچہ ہے گجرانوالہ کا، وہ بھی بہت شدید اور سیریس بیمار ہے. خالق کونین اسے بھی شفا عطا فرمائے. ایک مومن نے اپنی کمسن بچی کے لیے دعا میرے ذمہ لگائی، خالق اسے بھی شفا عطا فرمائے. جس صاحب نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، مالک کونین ان راتوں کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں، بادشاہ حسین کے صدقے میں ان کی دعائیں مستجاب فرمائے. جو یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، جتنے بھی اہلکار ہیں پولیس کے، سیکیورٹی کے، خالق انہیں بھی سلامت رکھے. بالخصوص جو ایسے جو صاحب ہیں انہوں نے میرے ذمہ لگایا، خالق کونین ان کے گھر کو، ان کی نسلوں کو آباد و شاد. بانیان کا انتظام انسرام قبول ہو اور آپ کی مشکل ترین دعائیں جو ایک طویل عرصے سے قبول نہ ہو رہی ہوں، مالک آپ کی وہ دعائیں مستجاب. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. عشرہ محرم جو ہے وہ انسانیت کا بہترین درس ہے، اور باضمیر انسانوں اور غیرت مند انسانوں کے لیے حسین امام ہے. جس عقیدت احترام سے آپ نے پچھلے 6 دن میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو عزت دی، خالق کونین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جناب نجفی صاحب قبلہ بہت اعلیٰ خطاب فرماتے ہیں، بصیرت افروز گفتگو کرتے ہیں اور ولایت کے بڑے مودت کے عظیم الفاظ وہ منبر سے بولتے ہیں. اور خالق کونین ان کو سلامت رکھے. اور میرا بیٹا ہے محمد علی، خالق اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اس کے اعتماد میں اضافہ فرمائے اور اسے منبر کی نوکری نصیب فرمائے. ایک صلوات پڑھیے، میں نوکری آغاز کروں. زیادہ نہیں پڑھنا، تھوڑی طبیعت کل سے میری ایسی منتشر سی ہے. طبیعت تھوڑی رات خراب تھی لیکن اب بہتر ہے. تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا. خیر ہو گئے. ادھر کیا فرمایا نے میں سنیا کوئی؟ اچھا 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 نہیں، بڑا پتہ لگتا ہے جی کا. صادق شاہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی عقیدت اور احترام سے یہاں فرش عزا بچتی ہے. خوش آمد نہیں کر رہا ہوں، یہاں مجلس عزا سننے لوگ آتے، میلہ دیکھنے کوئی نہیں آتا. یہ مولا کا بڑا کرم ہے، ورنہ آدھا مجمع بیٹھا ہوتا ہے، آدھا کھڑا ہوتا ہے، آدھے ادھر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ماحول اور ہوتا ہے. یہ فرش عزا کی جو تہذیب ہے یہاں وہ مکمل دکھائی دیتی ہے. جی بسم اللہ. مولا خیر کرے گا انشاءاللہ، سب کی دعائیں مستجاب ہوں گی. تو امام حسین آپ سب کو سلامت رکھے.
ڈیرہ غازی خان میں تھا تو ایک ملعون نے فقرہ پڑھا جو مجھے چپ گیا. اس نے کہا جی سجدہ گاہ پہ سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں صرف امام حسین کا خون نہیں بلکہ باقی خون بھی شامل ہے. سیدزادہ ہوں تو برداشت نہ ہوا, میں نے چٹ لکھ کے بھیجی, اس کا چہرہ اتر گیا. میں نے کہا تو بھی غیرت کر, پورا قرآن چوم لے, وہ صفحہ چھوڑ جس پہ شیطان لکھا ہوتا ہے. عزاداری کا سب سے بڑا حسن جانتے ہو کیا ہے؟ محرم کا عزاداری کا سب سے اہم حسن کیا ہے؟ یہ واجب نہیں ہے. پریشان ہو جاؤ, آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ نے دن میں 3 مجالس سننی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پر واجب نہیں ہے جہاں بھی ماتمداری ہو آپ نے لازمی پہنچنا نہیں, جہاں وقت مل جائے پہنچ جائے, جہاں وقت مل جائے سن لے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا حسن ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے قرآن میں محرم واجب کیوں نہیں کر دیا. اس کا واجب نہ ہونا ہی اس کا حسن. آج کل کیا شکایتیں آپ کو ملتی ہیں؟ دیکھیے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, شکایات کیا ملتی ہیں؟ مساجد میں پہلے جیسا رش نہیں رہا. آج کل کے نوجوان روزے سے کتراتے ہیں, نہیں رکھتے. جو واجبات ہیں ان کی طرف کھینچ کے بلایا جاتا ہے, جو واجب نہیں ہے انسانیت خود کھچی چلی آتی ہے. واجب نہیں ہے تو اتنی دنیا کھچی چلی آتی ہے یہاں. کون سمجھے حسین کے عشق؟ کسی کی جرت مجال ہی نہیں. روح میں اترا ہوا ہوتا ہے عشق حسین. میں نے یہاں گجرانوالہ میں فقرہ پڑھا دو دن پہلے. میں نے کہا جتنی بھی دہشت گردی ہوئی, جتنے بھی حالات خراب ہوئے, کبھی کسی ماں نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ آج مجلس میں نہ جا, رہنے دے. چلو پچھلی باتیں بھول جاؤ یار, بھول جاؤ, پچھلی باتیں بھول جاؤ. 2 سال ہو گئے, بیماری عروج پہ ہے کووڈ کی. ایسا ہی ہے, مرشداب کے بھی بچے ہیں مجلس میں جاتے ہیں, ہمارے خاندان کے بھی بچے مجلس میں جاتے ہیں, یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کیوں ماں نہیں کہتی کہ نہ جا؟ اسے پتہ ہے جہاں جا رہا ہے وہاں صرف اور صرف خیر ہے, اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے. عاقبت کا سامان ہے محرم, انسانیت کا درس ہے محرم, امن کا پیغام ہے محرم. دیکھیں جو انتشار پھیلانے والی گفتگو کرتا ہے وہ ہم میں سے ہوتا ہی نہیں. میں نہیں مانتا وہ ہم میں سے ہوتا. وہ تو گروپنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ مجمع ڈیوائیڈ کرتا ہے, وہ تقسیم کاری پہ لگا ہوتا ہے, اسے بھیجا جاتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو دل بھی چاہتا ہے, پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. امام حسین کی قسم, جو حسین بادشاہ کا ماننے والا ہے نا, وہ امن کا سب سے بڑا دائی ہے. وہ صرف امن چاہتا ہے, وہ صرف عزاداری کے لیے آزادی چاہتا ہے. میرا جب دل چاہے میں جہاں چاہوں ماتم کر لوں, جہاں چاہوں مجلس کروا لوں. اور یہ احتجاج ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ احتجاج ہے انسانیت پر ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف. سب سے بڑا احتجاج ہے, اور کسی عام ہستی کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے بیٹے پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج ہے. شیعہ ہو سنی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مجلس میں آ جائے وہ حسینی ہے, جو حسینی ہے وہ قابل احترام ہے.
والد گرامی نے فرمایا تھا حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں بڑے ادب سے انہیں ہم سلام کرتے ہیں. دو مصرے نہیں ہیں، یہ پیغام ہے. جو بھی تیرا احترام کرتے بڑے ادب سے انہیں ہم سلام کرتے. یہ روح ہے انسانیت کی. عزاداری مظلوم کربلا انسانیت کی روح کا نام ہے. ہم نے کبھی جبرن کسی کو نہیں بلایا کہ تو لازمی مجلس میں آ بیٹھ سن، نہیں. کبھی کسی کو پیغام نہیں بھیجا، کبھی کسی کے دروازے پہ دستک دے کے نہیں کہا کہ مجلس میں آنا، آج رات کو مجلس ہے. یہ اتنا بڑا مجمع آتا ہے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے جی میرے گھر پہ کوئی بندہ آیا تھا کہنے کے لیے کہ آج گجرات میں یہاں مجلس ہے تو آ جانا. اسے عشق کھینچ کے لایا ہے. اس کے دل کی دھڑکنوں میں حسین بسا ہوا ہے. یہ روح ہے، روح عزاداری مظلوم کربلا، یہ روح ہے انسانیت کی. اس کے بغیر انسانیت میں کچھ نہیں رہے گا. کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. ایسے ہی ہے نا جی. اور یہ تو طے شدہ بات ہے، حسین معجزہ ہے اور الہی معجزہ ہے. حسین الہی معجزہ ہے، الہی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ رہنی ہے چاہے کوئی کچھ بھی کر دے، اور کسی کے باپ کی بھی جرت نہیں ہمیں وہ پڑھنے سے روکے جو پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پڑھا تھا. کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا کہ ہمیں وہ پڑھنے سے بھی روکے جو پیغمبر اکرم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پالانوں کا منبر بنا کے الہی حکم کے مطابق پڑھا تھا. وہ ذکر علی تھا. ذکر علی نہ زمانوں کا محتاج ہے، ذکر حسین نہ زمانوں کا محتاج ہے، نہ موسموں کا محتاج ہے، نہ وبائی امراض کے سلسلوں کا محتاج ہے. یہ ہر زمانے کا ذکر ہے. بسم اللہ کرنا یا دنیا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. سارے بولو پوری طاقت سے یا علی. میں بسم اللہ کراں جی. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں بالکل 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 بدلنے والے. کیا یا مصرع سنا آپ نے؟ مزاج فطرت بدلنے والے. والد گرامی کا مصرع مزاج فطرت بدلنے والے. تیری بقا کی دلیل یہ ہے کہ آندھیوں سے خراج لیتا ہے مسکرا کر چراغ تیرا. کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. کل بھی زندہ باد تھا، یزید کل بھی مردہ باد تھا. ایسا ہی ہے نا جی. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دی. مجھے کسی نے کہا جی یہ والد گرامی نے، آپ کے والد گرامی کے مصرے ہیں، مجھے اس کی تشریح سمجھ نہیں آئی. میں کہہ لو نوا کام. یقین جانیے کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل، وہ کوشچن ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کچھ سال لگاتے ہیں پورا سوال بنانے پہ. میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آیا کہ یزید کو گالی کیسے بنا دیا، یہ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا گالی کی تشریح آتی ہے. میں سادہ زبان میں نے کہا بتا دیتا ہوں تجھے سمجھ آ جائے گی. گالی کی آسان ترین تعریف یہ ہے کسی کو گالی دو تو وہ لڑ پڑتا ہے. تو میں نے کہا چوک پہ کھڑے ہو کے کسی کو یزید کہہ کے دیکھنا ذرا.
یار اگر میں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اس کی اپنی مرضی. ہاں جی ظاہر ہے لیکن آپ کسی کو جدید وہ لڑ پڑے گا نا بھائی جان کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا ہوں. اب تو 7-8 سال ہو گئے میرا مزاج سمجھ لیا آپ نے. اللہ آپ کو آباد رکھے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. ماں باپ کو نصیب ہوا ایسی اولادیں, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. امام حسین آپ کو آباد رکھے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. اس لیے حضرات شامل رہیے گا. مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. جہاں تک میری آواز کام کر رہی ہے تیری زندگی. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے. میں آپ کے حق میں دعائیں کرتا ہوں, مولا کی قسم بڑی دعائیں کرتا ہوں. راہ چلتے ہوئے بھی دعائیں دیتا جاتا ہوں. آپ میں سب کے چہرے تو نہیں دیکھ پاتا لیکن مجھے آوازوں سے آپ کی مودت سے انداز میں دعائیں کرتا جاتا ہوں کہ مولا ان کی جو بھی مرادیں ہیں قبول, جتنی دعائیں ہیں مستجاب ہیں. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض, حسین خاک سے خاک شفا. حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد, حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. جو نہ بولے وہ نہ بولے, جس کا بولنے کو دل چاہے وہ چپ نہ رہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. جنہیں ذکر حسین پسند ہے ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. عزاداری معجزہ, ذکر حسین معجزہ, ماتم معجزہ, زنجیر زنی معجزہ, کما زنی معجزہ, مجلس معجزہ, فرش عزا معجزہ, ذکر معجزہ. اس میں ہمارا آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے, یہ صرف الہی معجزہ. یہ قائم ہونی ہے, قائم رہنی ہے اور قائم رہے گی. کوئی کچھ بھی کر لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں, انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. مولا کی قسم میں اگر پرواز کر کے پڑھوں تو حق ادا نہ ہو. آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دے تو حق ادا نہ ہو. میں فیصلہ کن بات کرنے لگا ہوں. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد, حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. غور کر کے سنیے گا, یہی فیصلہ ہے اور اٹل فیصلہ ہے. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا. سلام امام سے بچوں کی یا علی. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کو کس میں تیری زندگی. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا. 2 راتیں رہ گئی ہیں حسین کی, 8 کی شب لگ گئی. آج پانی ختم ہو چکا ہے خیام میں. اگلے 3 دن پیاسے رہیں گے وہ جن کا تعلق ساقی کوثر سے.
بیٹا ہے ساقی کوثر کا حسین ابن علی. میں بسم اللہ کروں. اسے عزاداری کی روح کہتے ہیں. یہ جو آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے پہلے جملے پر, یہ جو دل آپ کا غم میں ڈوب جاتا ہے, یہ عزاداری ہے. دن تھوڑے ہیں جنازے زیادہ ہیں. میں بسم اللہ مولا زندگی کرے امام زمانہ اس کو بڑا ذاکر بنا محسن گھر آباد رہے. دن تھوڑے ہیں جنازے سے. یکم سے لے کے اب تک مولا کی قسم کوئی مجلس ایسی نہیں جہاں سے مجھے محسوس ہوا ہو کہ آپ خشک آنکھوں کے ساتھ گئے. خیرات دیتی ہیں آپ کو امام حسین کی غریب بہن. وعدہ کر کے گئی تھی, وعدہ, اور وعدہ بھی ایسے مقام پہ کھڑے ہو کے کیا اسے میں کھل کے بیان کروں تو شاید میں خود بھی مر جاؤں. مقتل تھا بھائی کا, لاش تھی بھائی کی. ڈھونڈنے میں وقت بڑا لگ گیا. ایک فکر آ گیا ہے, میں کہتا ہوں چلیں ہو سکتا ہے کسی کی ہائے بلند ہو جائے. مقتل بھائی کا ڈھونڈنے میں وقت بڑا لگ گیا. یہ ذکر ہے شیعہ روتے ہیں, شیعہ روتے ہیں, شور بڑا مچاتے ہو. آؤ پتھر رکھو پانی نہ ہو جائے اس فکرے پر. حسین کا غم موت سے. میں نہیں پڑھتا پورا واقعہ, بس ادھر بھائی کی لاش نظر آئی, ادھر بھتیجے کو پہلا تازیانہ لگا. محافظہ امامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میں نے تفصیلات اس لیے نہیں پڑھا, میں نے کہا بل یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کون سا منظوم شروع کر دیا. اٹھ کے کھڑی ہوئی, پہلا فکرہ کہا حسین گواہ رہنا, تیری لاش پر امت نے مجھے رونے نہیں دیا. مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہے. تیری لاش پر مجھے امت نے رونے نہیں دیا. میں وعدہ کرتی ہوں قیامت تک جو تجھے روئے گا میں اسے دعا دوں گا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, علی کی بیٹی دعائیں دیتی. جب تم رو رہے ہوتے ہو, جب تمہارا گریہ بلند ہو جاتا ہے, تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں, آقا زادی سن رہی ہوتی ہے, مولا کی قسم تمہارا کوئی آنسو ضائع نہیں. اگر کبھی کسی دل پہ اثر ہو جاتا ہے نا جی, اکثر لوگ ماتم کرتے ہوئے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں, کسی کی چیخ نکل جاتی ہے تو کیا وہ ضائع ہو جاتی ہے؟ حسین کریم ابن کریم ہے, کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں. جب تو بہت زیادہ روتا ہے یا تمہاری چیخیں بلند ہوتی ہیں, علی کی بیٹی عرش پکڑ کے کہتی ہے بار الہا انہوں نے ہمیں اجڑتے دیکھا نہیں. سن کے رونے والے جو بھی ان کی دعائیں ہیں قبول کرنا. بی بی عالیہ آپ کو دعائیں دیتی ہے, بڑی عزت دار ہیں وہ بیویاں جو مجلس شبیر میں آتی ہیں. امام زمانہ ان کے پردوں کو محفوظ فرمائے. مہمان ہوتی ہیں وہ حسین کی بہن کی, سنت ادا کرتی ہیں بہنوں کی. غریبی ایسا ہے حسین, پتھر روئے جس کو آسمان رویا, جس کو زمین روئی, جس کو شجر روئے. آسمان رویا حسین کو, فرشتے روئے. اس لیے رویا کر, امیر بن کے نہ بیٹھا کرو فرش عزا پہ, غریب بن کے آیا کر صف عزا پہ. مر کوئی نہیں جاتا, غریبوں کی کہانی ہے, چار آنسو آ جائیں بی بی راضی ہو جائے. آج ایک دولہے کی شہادت پڑھی جائے گی, اسی میں سارا مصائب تھا.
سارا مصائب اسی میں ہم اس نے چل. میں ذکر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، عرب میں دولہے مارنے کا رواج نہیں تھا. حسین غریب ہی ایسا ہو گیا، حسین کے دولہے بھی مار دیے. ایک رات کا بن رہا تھا شہزادہ قاسم. ایک یتیم ہوتا ہے جس کو والدین مل کے پالتے، ماں اور باپ. میں اپنے پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کی ضمانت دیتا ہوں. ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ چلا جائے. ایک بچہ وہ ہوتا ہے جسے والدین مل کے پالتے ہیں. ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، تنہا ماں رہ جائے. ضعیف ماں ہو اور بچے کو پال رہی ہو تو وہ اور طرح سے پالتی ہے. مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کرتی ہے، پھر روز اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے کب جوان ہوگا. میں بسم اللہ روزانہ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے کب اس کی شادی کی عمر قریب آئے گی، میں اس کی دلہن گھر لے کے آؤں گی، میرا اجڑا گھر آباد ہو جائے گا. قرآن لیا میرے سر پہ رکھ. 3 سال کا قاسم تھا جب حسن کو زہر ملا. صرف 3 سال. شہزادے قاسم کی یتیمی کا سن وہی ہے جو کربلا میں بی بی سکینہ کا ہے. 3 سال کا شہزادہ یتیم ہو گیا. خیر نہیں کوئی آ رہا تھا؟ اچھا بسم اللہ. 3 سال کا قاسم. میں بسم اللہ بس یہ ایک نظر دیکھ لو، میں پھر پڑھتا ہوں. صرف ایک نگاہ دیکھ، زیارت کر. کسی کا کہنا نہ مانا کر. مہندی نکالنا بدعت ہے. کسی کا جملہ نہیں سننا آج کے بعد. قرآن کی عزت کی قسم ہے، جو میری بیٹیاں آتی ہیں یہاں پہ، جو میری بہنیں آتی ہیں، جو شہزادے قاسم کی مہندی لے کے آتی ہیں، ضرور آیا کرو، ضرور لایا کرو. آج بھی کربلا میں جاؤ خیمہ گاہ میں تو ایک خیمے کے اندر حجرہ عروسی لکھا ہوا ہے. ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں. خبردار کوئی شہزادے قاسم کی مہندی کو بدعت نہ کہا کرو. ماتم کیا کرو اس مہندی کا. یہ مہندی آپ نے دیکھی ہے؟ محسنین شاہ مجھے ایمان سے بتا کہ آپ بھی ہم نہ روئیں. یہ قاسم کی بارات ہے، ماتم کر رہی ہے. کیونکہ پتہ ہے سحروں والا مارا گیا تھا. باپ نے تعویذ باندھا تھا، باپ نے خود لکھ کے تعویذ پہنایا تھا. والدین کون سا تعویذ پہنتا بچوں کو؟ مائیں باپ. ماں یا باپ کون سا تعویذ پہنتا؟ زندگی کا. یہ پہلا تعویذ ہے جو موت کے لیے لکھا گیا. کائنات قربان کر دوں حسین تیری غریبی پر. تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ جب کبھی مشکل وقت بن جائے اسے حسن کی طرف سے قربان کر دینا. ان راتوں میں سوچ کے نہ رویا کرو، یہ سوچ کے نہ رویا کرو ذاکر آگے کیا پڑے گا پھر روؤں گا. ایک فکرہ اثر کر جائے پھر گریا کر لیا کر. ماں کو بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے، ماں کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک پرانا واقعہ کتابوں میں درج ہے، شہزادے قاسم کی جہاں روایات لکھی ہوتے وہاں درج ہوتا ہے. ایک شکاری نے ایک ہرنی کو شکار کیا اور اس کے بچے کو بھی ساتھ میں شکار کیا. اس کے بعد گوشت بنانا تھا.
پہلے اس نے، میں معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، پہلے اس نے ہرنی کا گوشت بنایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا. جیسے ہی اس کے بچے پہ چھری چلائی نا، وہ گوشت اڑ اڑ کے چھری پہ آیا. ماں کو اتنی محبت ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ. عجیب مائیں ہیں کربلا کی. شب عاشور ہے، حسین نے چکر لگایا خیمہ، بس خیموں کا منظر دیکھتے آئے، روتے آئے. بادشاہ بہت روئے ہیں شب عاشور میں. معافی چاہتا ہوں سیدوں سے، غلط پڑھنے کا عادی نہیں، مصائب ہمیشہ نرم کر کے پڑھا ہے. روتے آئے، دیکھتے آئے، روتے آئے. ایک خیمے کے قریب آئے، پردہ ہٹا کے دیکھا، ایک چراغ جل رہا تھا، ہلکی سی روشنی تھی. بوڑھی ماں، 13 سال کا بیٹا، ماں اور بیٹا آمنے سامنے. ماں ایک ہی فکرہ کہہ رہی ہے، حسن میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. میں آج کسی کی منت نہیں کروں گا 7 محرم میں، جیسے دل چاہے رو لینا. آج منت کی رات ہے ہی نہیں، پانی بند ہو چکا. سید پتہ نہیں پیاسے ہیں، بس میں کیسے پڑھوں. قاسم میں بیوہ ہوں، میں پھر پڑھوں گا بیٹا، مولا تیری زندگی کرے. میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. پھر دہرایا، قاسم تو جانتا ہے نا میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. جی ماں میں جانتا ہوں، کل ہے تیرے چچا حسین کا امتحان. جی ماں، اگر تیرا بابا حسن ہوتا نا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. کل ہر ماں نے اپنا بیٹا قربان کرنا. میں ہوں تیری ضعیف ماں، میں نے بڑی مشکلوں سے تجھے پال کے جوان کیا ہے. میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا. اماں حکم کر، آوازی کل قربانی ایسی دے جو یاد رہ جائے. نہیں تم نے نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا. تھوڑا مزاج ملاؤ تاکہ پرسہ ہو سکے. مہندی برآمد ہونی ہے نا تاکہ پرسہ ہو جائے. کل ایسی قربانی دینا یا علی جو یاد رہ جائے. مصائب کا پہلا فکرہ پڑھنا. ماں خاموش ہوئی، بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا. 13 سال کا بچہ یوں ہاتھ جوڑ کے آنکھیں بند کر کے کہتا، اماں تیرا حکم پورا ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ایک میری گزارش. بیٹا بول کیا کہنا ہے. اماں اجازت تو لے دینا. وعدہ میں کرتا ہوں ہر ماں بیٹا پہچان کے روئے گی. تو واحد ماں ہوگی جو کوئی ٹکڑا کبھی کہیں سے اٹھا کے کہے گی یہ بھی میرا قاسم نہیں ہے. کبھی پھر کہے گی میرے قاسم کے ہاتھ کہاں ہیں. کبھی کہے گی میرے قاسم کا چہرہ نظر. بسم اللہ. یہ عجب رسالت ہے جو تم ادا کرتے ہیں. رات بھی آپ نے بڑی مجلس سنی، بڑا گریہ کیا. پچھلی 6 راتوں میں مجھے کوئی رات یاد نہیں اس میں آپ نے بھرپور گریہ نہ کیا. لیکن آج خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آج کا گریہ الگ سے ہے، الگ سے. چونکہ یہ حسن کا یتیم ہے. اتنا رونا کہ شہزادہ قاسم کی ماں راضی ہو جائے کہ میرے یتیم کے لیے اتنا بڑا پرسہ ہو گیا. خاص طور پہ جو میری مائیں بہنیں پردے میں ہیں، یہ مصائب تو ہے ہی خاص ان کے حصے کا. آپ کی مرضی، لیکن ماتم میں کمی نہ آنے دیجئے. مجھے مولا امام حسین کی غریبی کی قسم ایک فکرہ پڑھتا ہوں، درد سے لبریز. صبح ہوئی، نماز کا وقت ختم ہوا، شہزادہ علی اکبر اور مولا عباس آپس میں گفتگو کر رہے تھے. سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر نے کہا، چچا عباس آج سب سے پہلے میں چاہتا ہوں میدان میں میں جاؤں اور سب سے پہلی قربانی میری ہو. سینے سے لگایا غازی نے، دیر تک رویا وفا کا کردگار. آوازی نہ اکبر، میرے ہوتے ہوئے دوبارہ ایسا نہ کہنا. تو جانتا نہیں تو میرے مولا کی آنکھوں کا نور ہے.
تو جائے گا تو میرا مولا کہے گا میرا نور گم ہو گیا. آواز کہتا پھر کون جائے گا؟ آج سب سے پہلے میں جاؤں گا. جب غازی نے کہا میں جاؤں گا، آوازی وہ کیوں؟ آوازی تو بیٹا ہے نا، باقی کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، میں تو نوکر ہوں، نوکر پہلے جاتے ہیں، میں قربانی پہلے دوں گا. اکبر نے چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. نہ چاچا، میں جانتا ہوں اگر آپ جائیں گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے، میرا باپ غریب ہو جائے گا. چچا آپ نہ جائیے گا. یہ گفتگو سنی 13 سال کے حسن کے یتیم نے دوڑتا ہوا قریب آیا. اکبر بھائی نہ آپ جائیے گا. چچا نہ آپ جائیں گے، آپ جائیں گے تو نور چلا جائے گا، آپ جائیں گے تو مولا غریب ہو جائیں گے. درد بھرے انداز میں کہا میں یتیم ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا، نہ کوئی غریب ہوگا، نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی. علم پہ ہاتھ رکھ کے روایت پڑھنے کو تیار ہوں. شبیر نے فکرہ سنا، تڑپ کے اٹھے، قاسم کو سینے سے لگایا. قاسم یاد رکھ، تو مجھے اکبر سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو جانتا نہیں تجھے بھیجوں میرے 2 گھر برباد. بسم اللہ. حوصلہ. مسائب میں نے ابھی نہیں پڑھے، میں شروع کرتا ہوں مسائب. سید دعا کرنا آج میرے تھوڑی تھکاوٹ ہے لیکن دعا کیجئے. قاسم تو مجھے ان دونوں سے پیار ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے. پڑھ دو روایت. موت کا بازار گرم ہوا، یا علی سب سے پہلا شہید علی اکبر. لاشا خیمے آیا، ہر بی بی نے ماتم کیا. سب سے زیادہ روئی شہزادہ قاسم کی ماں. کئی مرتبہ گر پڑی، کئی مرتبہ اٹھی. بی بی فضہ نے کہا بی بی حوصلہ کرے، آپ کو تو پتہ ہے نا یہاں تو سب نے شہادت دینی ہے، شہادت تو ورثہ ہے آپ کے گھر کا. آوازی ارمان یہ نہیں ہے، ارمان یہ ہے اکبر مارا گیا قاسم زندہ ہے. تھوڑی طبیعت ملا، میں مسائب آغاز کر رہا ہوں. حسین کا بیٹا مارا گیا، میرا بیٹا زندہ ہے. آوازی اماں تھوڑی دیر کے لیے قاسم کو بلا کے لانا. 13 سال کا شہزادہ سر جھکا کے ماں کے سامنے آیا. قاسم بھول گیا رات میں نے کیا کہا تھا؟ اماں سب یاد ہے. تو میں نے جو کہا تھا کہ سب سے پہلے قربانی تیری ہے. اماں 9 مرتبہ چچا کے پاس ہو آیا ہوں، جب بھی جاتا ہوں فرماتے ہیں کیسے بھیجوں تجھے، بھیجوں پھر حسن کہاں سے دیکھوں؟ تو چلتا ہے مجھے حسن دکھائی دیتا ہے. میں منت کر رہا ہوں ماتمیوں کی، اتنا ماتم کرے نا کہ شہزادے کی ماں راضی ہو جائے. تو چلے مجھے حسن دکھائی دیتا ہے، تو بولے مجھے حسن یاد آتا ہے. تھوڑی آواز بڑھانا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ جب ماں نے یہ جملے سنے نا آواز میرے قریب آستینے چاک کر. کیوں اماں تعویذ بندھا ہوا ہے؟ جی اماں تعویذ کھول کے مجھے دے. شہزادے نے تعویذ کھولا، امام حسن کی تحریر تھی. ماں کو پتہ نہیں کیا خیال آیا. میں معافی چاہتا ہوں سیدوں غیر سیدوں سے، بہت ہی درد بھرے فکر کے قریب آ گیا ہوں. آوازی تعویذ کھول کے میرے ہاتھ پہ رکھ. تعویذ ماں کو دیا. آوازی گریبان چاک کر یا علی. شہزادے نے گریبان چاک کیا. آوازی آستینے الٹ دے. آستینے الٹی. تھوڑی سی خاک ماں نے اٹھائی، بیٹے کی بالوں میں ملائی. دعا کر میں پورا فکرہ پڑھ جاؤں. ایک ہاتھ میں قاسم کو لیا، ایک ہاتھ پہ تحریر حسن رکھی. وہاں چلی جہاں حسین بیٹھے تھے، ساتھ عباس بیٹھے تھے. عباس نے منظر دیکھا، رو کے کہتے ہیں مولا اب یقین آ گیا ہم اجڑ گئے ہیں. وہ دیکھ جس کے گھر ہم چل کے خود جاتے تھے، بیٹے کو کفن پہنا کے ادھر آ رہی ہے. حسین تڑپ کے اٹھے. آوازیں مجھے بلا لیا ہوتا، آوازیں نہیں. ہم غریب جو ہوئے، یہ یتیم جو ہوا، میں بیوہ جو ہو گئی، تو نے کیا سمجھا ہم بے وارث ہیں؟ میرے پاس حسن کی تحریر ہے. اس وقت حسین اٹھے،
قاسم کو سینے سے لگایا، قاسم تجھے دیکھتا ہوں، مجھے حسن، بسم اللہ، شرما کے وہ روتا ہے جسے نقصان کا اندازہ نہ ہوا۔ میں نے کہا آواز بڑھا دے، تھوڑی سی بڑھائیں آواز، آج کم ہے پتہ نہیں کیوں، میرا گلا خراب ہوگا، تھوڑی سی بڑھا دے، 2 جملے پڑھنے ہیں ابھی۔ مولا تمہارا پرسا، ماتم، گریا، آنسو اپنی دربار عالیہ میں قبول کرے۔ اجازت دو سیدزادہ، میں چاہتا ہوں کہ میں صحیح معیار پہ پڑھ جاؤں جیسے پڑھنے کا حق ہے، میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے، آگے تیرا مقدر ہے تو جتنا ماتم کر سکتا ہے کر لینا، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ آوازی سے اجازت دیو نا، آوازی مولا یہ بھی تو حسن کا بیٹا، میں ترس رہی ہوں اس کی جنگ دیکھو، یہ ہے کربلا کی ماں، سجدہ کروں گی جب یہ قربان ہو جائے گی۔ تو نے سمجھا نہیں میں نے پڑھا کیا، جب کہا نا اگر آپ کی یہی مرضی ہے عباس جی مولا یا دیا، مجھے ہمت میں پڑھ جاؤں، میرے بھتیجے کو تیار کرو، پڑھ دوں ویسے جیسے تیاری ہوئی، مجھے غازی کی قسم ہے ماں نے اور پھپھیوں نے مہندی لگائی، سر جھکائے وہ بندہ جو کہہ رہا ہے مجھے ابھی آنسو نہیں آیا، پھپھیوں نے مہندی لگائی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ میں کیسے پڑھوں گا، کربلا کا میدان، پیاسی بارات، پیاسا دلہا، تیری مرضی اب ماتم جیسے کر، صحرا تھا نہیں، امامہ باندھنا شروع کیا، ایک پلو بڑا رکھا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم، یہ پلو پھاڑ کے لڑیاں بنا کے چہرے پہ ڈالی، ماں کہتی ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں، آواز ظالموں کو پتہ چل جائے یہ ایک رات کا دولہا ہے، میں نے رات ہی اس کی شادی کا حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ، مولا آپ کا ماتم قبول کرے، ایک لمحہ حوصلہ، ایک لمحہ، زیادہ نہیں، تھوڑی زحمت اور دیتا ہوں، 2 لمحے مجھے دیجئے گا، 2 لمحے، بڑی قبول مجلس ہے مولا کی قسم، مطمئن ہو گیا، بڑا گریا ہے، لیکن دل چاہ رہے ایک منزل بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے حسن کے یتیم کا جنازہ آ رہا ہے، تیری مرضی ہے، میں کیا پڑھ سکتا ہوں، میری مجال میں نے سخت فکر پڑھے کبھی نہیں ہے، میری جرات نہیں ہو جاتی، اب ادھر سے کوئی گزرے نہیں، میں آپ سے منت کر رہا ہوں، دھیان ہٹ جاتا ہے، پھر مصائب کا رب ٹوٹ جاتا ہے، قرآن لیا میرے سر پہ رکھ، غلط پڑھوں یہی موت آ جائے، کہاں 13 سال کا شہزادہ، کیا حسن ہوتا ہے 13 سال کا، عباس نے زین پہ بٹھایا، یہ عباس کا شاگرد خاص تھا، رکابوں سے پاؤں باندھ دیے، جا قاسم اللہ کے حوالے، کہہ تو دیا جا قاسم، اب ٹیلے پہ کھڑے ہو کے قاسم کی جنگ دیکھی، بڑے نامی گرامی بہادر سامنے آئے، قاسم نے ایک ہی بار میں تہ تیغ کیے، ارزق ملعون کو غصہ آیا، اس کے 3 بیٹوں کو شہزادہ قاسم نے فنار کیا، یہ کہتا ہے یہ 13 سال کا بچہ، یہ 13 سال کا بچہ تم سے نہیں گرتا، اب میں خود جاتا ہوں، جب ارزق آیا نا میں اس فکر میں مر جاتا نہ پڑتا، اس وقت عباس نے انگڑائی لی، اللہ اکبر کہا، حسین کہتے ہیں غازی کیا ہوا، آواز ای مولا دعا کر عباس مر جائے، مانا ہوا بہادر ہے، میرا 13 سال کا شہزادہ ہے، دعا کر میرا بھتیجا کامیاب ہو جائے، اس وقت حسین قاسم کی ماں کے خیمے میں آئے، آواز میرے نانا کا فرمان ہے، بیٹے پہ مشکل ہو، ماں دعا کرے، بیٹا کامیاب ہوتا ہے، آوازی تیرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اس وقت بی بی نے سفید بال کھولے، آسمان کو دیکھا، رو کے کہا، او یعقوب کو یوسف ملانے والا، میرے قاسم کی حفاظت کر، قاسم نے وار کیا، ارزق کے ٹکڑے ہو گئے، بسم اللہ، شرم کر کے رو رہے، تھک گئے ہو، پڑھتا ہوں مصائب آج، سیدزادوں، موت سے والی عزت آ رہی ہے،
بیٹا حوصلہ حوصلہ، ماں باپ کو نصیب ہو یار آپ۔ سید آپ اجازت دے، تمہید ہو گئی ختم، اب میں پڑھ رہا ہوں مصائب، دعا کرنا میں پڑھ جاؤں۔ جب ارزق قتل ہوا، عمر ابن سعد اٹھا، فوج کو دیکھا، ظالم کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، تمہیں معلوم نہیں کس کا خون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، سب مر جاؤ گے۔ آوازی پھر کیا کریں؟ کہا چاروں طرف سے گھیرا ڈالو، میں معافی چاہتا ہوں۔ غازی دیکھ رہے تھے ٹیلے سے، قاسم دیکھ رہے تھے عباس کو، چچا اب کیا کروں؟ آوازی دائیں حملہ کر، چچا اب کیا کروں؟ بائیں حملہ کر، چچا اب کیا کروں؟ جب عمر ابن سعد نے کہا نا پہلے پتھر مارو، میں معافی چاہتا ہوں سیدو، غیر سیدو مجھے معافی دینا۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، قاسم کبھی دائیں جھک جاتا ہے، کبھی بائیں جھک جاتا ہے۔ عمر ابن سعد ملعون نے کہا اب جتنے تیر انداز ہو اب تیروں کی بارش کرو، میں پھر معافی مانگ رہا ہوں۔ دائیں سے تیر آتا ہے، بائیں سے تیر آتا ہے، مجھے غازی کی قسم جب زخموں سے چور ہوا حسن کا یتیم، ملعون کہتا ہے مل کے جتنی تلواریں ہیں ساری چلا دو۔ اتنی ضربیں لگی، اتنی ضربیں لگی، قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ آواز آئی چاچا حوصلہ کرو، حوصلہ رولو رولو رولو۔ ایک جملہ میں نے روکا ہوا، ایک جملہ سے وہی پڑھنا ہے۔ نہیں نہیں ابھی یہ وہ منزل نہیں ہے، یہ وہ منزل نہیں کہ میں جنازہ منگواؤں، نا نا نا، یہ مہندی نہیں ہے، یہ جنازہ ہے۔ ہاں ابھی وہ منزل نہیں ہے، ورنہ میں یہی ماتم کی صدا دے دیتا۔ اجازت ہے پڑھ دوں؟ بابا نثار کاظمی صاحب میں اجازت لے رہا ہوں آپ سے، بابا زیغم شاہ جی اجازت دینا، محسنین شاہ جی آپ سے یہ اجازت دیں، جیسے لکھا ہے میں ویسے پڑھ دوں۔ زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا۔ میں کیا پڑھوں گا تو تم کیا سنو گے تو کیسے برداشت کرو گے؟ تقسیم ہو گیا، پہلی آواز چچا میری مدد کو آ۔ حسین دوڑے، لیکن اتنی جلدی پہنچنے کے باوجود بھی تب پہنچے جب دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے تھے۔ مقتل میں غریب کھڑا ہے، آواز آئی قاسم تو کہاں ہے؟ جواب نہیں، اب جگر قابو کر، آواز آئی قاسم تو کہاں ہے؟ آواز نہیں آیا۔ کربلا کا غریب بلا رہا ہے، جواب نہیں آیا۔ مظلوم بلا رہا ہے، جواب نہیں آیا۔ بیٹوں کی موت کا تھکا ہوا بلا رہا ہے، جواب نہیں آیا۔ اب ٹیلے پہ چڑھے، قاسم امام وقت بلا رہا ہے۔ 70 ٹکڑے نے زمین سے بلند ہو کے کہا چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں۔ حوصلہ حوصلہ کرو، نہیں 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 اب نہیں چھوڑ سکتا، معافی چاہتا نہیں نہیں۔ ایک فکرہ پڑھنے دینا، ماتم کی آواز دوں گا، صدا دوں گا تو پھر غازی ہمت دے مجھ سے دعا کر۔ آج سے پہلے یہ فکر پڑھے کبھی نہیں میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، 70 جگہوں پہ قاسم تھا، حسین ہے امام وقت، نگاہ امامت سے دیکھا کہاں کہاں قاسم ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، جیسے تھکا ہوا مزدور بیٹھ جاتا ہے ویسے حسین بیٹھے، امامہ بچھایا، تیری مرضی ہے اب جیسے بھی سن۔ کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر کوئی ٹکڑا کہیں سے۔ مجھ
بچے عباس کے علم کی قسم، کوئی لاش یوں اٹھائی، کوئی لاش یوں اٹھائی. بھائی جان مجھے قسم ہے غازی کی، یہ پہلی لاش ہے جس کی گٹھڑی بنا کے سید چلا. آسمان میں زلزلہ آیا، زمین کانپ گئی. جب بی بی زہرا کی آواز آئی، حسین کچھ قاسم گھوڑوں کے سلموں میں رہ گیا. جی 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 کیا پڑھنا ہے جی نوکرہ. ہاں جی ہاں جی مجھے کیا آخری نہیں آخری فکرہ پڑھو. اب آخری فکرہ سنو، اسی پر جنازہ آئے گا، اس کے آگے نہیں بڑھتا. ماں کو انتظار تھی کہ میرا قاسم آئے گا. ہائے ہائے میں بیویوں کو بتاؤں گی یہ میری قربانی ہے. بیٹا مولا تیری زندگی کرے، حوصلہ کر تو میں پڑھوں. حسین نے آ کے بی بی فروہ کے سامنے گٹھڑی رکھی. آواز آئی مولا میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی جو مل سکا وہ لے آیا ہوں، باقی کھا کے لے آؤ. باقی کھا کے شفا میں بدل گیا. رو کے کہو قاسم ماتم حسین. Ah!